و آواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کو بند کر دیں اور آواز ٹھیک ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے ناراض نہیں ہونا، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ. یہ پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں خالی جگہ ہے، بعد میں آنے والے بیچارے وہ آپ کی گردنیں پھلانگ کر آئیں گے اور آپ کو بھی تکلیف ان کو بھی تکلیف. جتنے حضرات بیٹھے ہیں قریب قریب تشریف لائیں، جہاں خالی جگہ ہے اس کو پر فرما رہے ہیں. اللہ آپ کی میری حاضری قبول فرمائے. مختصر وقت ہے. ہمارے بھائی اظہار الحسن ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں، حضرت شیخ مولانا عبدالمجید صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ، ان کے ساتھ ان کے والد صاحب کا اور ہمارا تعلق ہے. اللہ ان کی والدہ صاحبہ مرحومہ کی بخشش فرمائے. اللہ یہ بہت خوشی ہو رہی تھی. ہمارے قاری محمد عبداللہ صاحب، قاری یاسین صاحب فیصل آباد کے بہت بڑے قاری، ان کے شاگرد ان کے بہنوئی الحمدللہ. یہ بھی بڑی سعادت ہے. یہ دین کے محبت کی برکت ہے. جو لوگ اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں اللہ ان کی اولاد کے اندر قاری حافظ عالم پیدا کرتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے نبی کی محبت نصیب فرمائے، نبی کے صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، تمام علماء کرام اولیاء اللہ صالحین کی محبت نصیب فرمائے. اسی پر ہمارا حشر فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء الأزكياء الأصفياء. وصلى الله تعالى على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. فرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله خالقنا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. تم کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ یہ ہے کہ گدا ملتا نہیں. بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دیکھ سے دستے دعا ملتا نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں ڈال لو تو محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بجد حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، صرف خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا. یہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، پر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں سید یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل دہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اللہ جل جلالہ اما نوالہ کی بے شمار حمد و توصیف کے بعد آقا نامدار حبیب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کائنات مفخر موجودات کی ذات بابرکات پر پھر تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى عليه وصلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين. محترم مکرم بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی چند جگہ سے آیات کریمہ احادیث مبارکہ سے دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. صرف 10 منٹ ٹائم ہے اور میں صرف 5 منٹ یا 10 منٹ اوپر لے جاؤں گا. کیوں اجازت ہے نہیں؟ 10 منٹ کی تو اجازت مجھے ہر جگہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ بھی آتے ہیں اسی وقت میں. آج کل اتنا ہے جو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. جمعہ کا کیا ٹائم ہے بھائی؟ 2 بجے کا ٹائم ہے. وہ کہتے ہیں بھائی بات ٹھیک ہے 2 بجے خطبہ ہوگا اس وقت لوگ آئیں گے. کل خانی کا کیا ٹائم ہے؟ قرآن خانی کا جی 10 بجے 11 بجے بس ٹھیک ہے جی پہنچ جائیں گے. تو اس لیے کچھ قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے بھائی ٹائم نکالا کرو. ٹائم نکالنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ٹائم نکالنا ہے. اور یہ محفل عام محفل نہیں ہے. میں قرآن و حدیث کی بات کروں گا، کوئی گانے تو نہیں ہیں یہاں. قرآن و حدیث کی بات ہوگی. یہ محفل ذکر ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جس میں ہو ایسی محفلیں اللہ کے فرشتے ایسی نورانی محفلوں کو گھیر لیتے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، آپ بھی اللہ کا ذکر قرآن سن رہے ہیں.
لیکن ایک بات میں عرض کرتا ہوں، کرتا رہتا ہوں، قرآن کا ادب ہے، نبی کا ادب ہے، اللہ کا ادب ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ادب ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، ایک تو با ادب بیٹھا گیا، ناراض نہیں ہونا، جن کے پاس کپڑا ہے تو سر ڈھانپ کر بیٹھے، یہ قرآن کا ادب ہے، نبی کا ادب ہے، علماء کا بھی صلحاء کا اس لیے ادب ہے کہ یہ قرآن ان کے سینے میں ہے، تو جن کے پاس کپڑا ہے سر ڈھانپ کر بیٹھے۔ دوسرا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو، وانصتوا، خاموشی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت ہو۔ میں نے موت کا مضمون ہی عرض کرنا ہے۔ موت آ رہی ہے، آتی ہے، آئے گی، سب کو آئے گی، کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ دنیا میں نہ کوئی رہا ہے نہ رہے گا، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ کی ذات، اس کو فنا نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کوئی باقی رہنا ہوتا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا محبوب آقا دو جہاں محبوب مصطفیٰ، جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، یہ آسمان بنائے، یہ زمین بنائی، یہ سورج بنایا، یہ چاند بنایا، یہ ستارے بنائے، یہ سارے درخت، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ساری مخلوقات، 18,000 مخلوقات اللہ نے بنائی ہے۔ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا تھا، آپ ہی اس تخلیق کائنات کا سبب ہے، لیکن وہ بھی چلے گئے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ میرے محبوب آپ کے لیے ہمیشہ بقا نہیں ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ چلے جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، نہیں، آپ نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور یہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، آپ نے بھی جانا ہے۔ انک میت وانہم میتون، نبی کی موت کو علیحدہ بیان فرمایا، یہ نہیں فرمایا انک وانہم میتون، نہیں، انک میتون، آپ نے بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ یاد رکھو، نبیوں کی زندگی بھی عجیب ہے، ان کی موت بھی عجیب ہے۔ اللہ کے ہاں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، قبروں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی قبروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کو روزی بھی ملتی ہے، جیسے شہیدوں سے بڑھ کر ہے ان کا درجہ۔ حضور فرماتے ہیں معراج کی رات، رأیت موسیٰ فی قبرہ یصلی، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات اپنی قبر میں دیکھا، کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرا عقیدہ ہے، اور ہمارے اکابر علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں، اور آپ صلاۃ و سلام جو قریب پڑھتا ہے سنتے ہیں۔ فرمایا من صلی عند قبری فانی سمعتہ، میں خود سنتا ہوں جو قبر کے سامنے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، من صلی نائیا قد ابلغتہ، جو دور سے پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، زمین میں چکر لگا رہے ہیں، یبلغون عن امت السلام، جو بھی میرا امتی مجھ پر سلام درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے اسی وقت پہنچا دیتے ہیں۔ جن کا یہ عقیدہ ہے زور سے ذرا ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم، مختصر وقت میں صرف 10 منٹ کے اندر میں اپنی معروضات کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، زندگی کیوں دی ہے، پھر موت کیوں آتی ہے۔
اللہ نے موت و حیات کا فلسفہ سورہ ملک کے اندر بیان فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، ہر چیز پر قادر ہے، بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والا، بادشاہوں کو کرسی سے اتارنے والا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ ہی ساری. میں نیچے رکھ میں نے پہلے عرض کر دیا صرف 10 منٹ میں معروضات یعنی 11:10 پر انشاءاللہ ختم پڑھیں گے. اب 11 بج گئے ہیں. عرض کر رہا تھا اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے اور الذی خلق الموت والحیات. علماء نے عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے. اللہ نے موت کو مقدم فرمایا حالانکہ ہماری تو حیات مقدم ہے. پہلے آدمی مردہ ہوتا ہے یا پہلے زندہ ہوتا ہے؟ بتاؤ. پہلے زندہ ہوتا ہے پھر مردہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا تمہاری 2 زندگیاں ہیں اور 2 ہی موتیں ہیں. قرآن شریف میں سورہ بقرہ پہلے سپارے میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر رہے ہو؟ پہلے تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کچھ بھی نہیں تھے. اللہ نے تمہیں ایک ناپاک نطفے سے پیدا کیا. پہلے آدم اس کو موت سے تعبیر کیا. فَأَحْيَاكُمْ پھر زندہ آ گئے. اللہ یہ زندگی کیوں دی ہے؟ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. تمہیں دیکھنا چاہتا ہے ایکم احسن عملا. اچھے عمل کون کر کے آتا ہے؟ جس نے اچھے عمل کیے. دنیا میں جو امتحان بچے دیتے ہیں تیاری کرتے ہیں پھر رزلٹ آتا ہے پھر اس کے بعد ان کے لیے انعامات پوزیشنیں بنتی ہیں، انعامات کے لیے محفلیں اور تقریبیں بنتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں دنیا دار الامتحان ہے، میں نے دنیا میں بھیجا ہے. دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھے عمل کر کے آ رہا ہے. یہ کون نمازیں لے کر آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت لے کر آ رہا ہے، کلمہ شریف لا رہا ہے، کون اللہ اور اس کے رسول کی محبت لا رہا ہے. پھر اس کا رزلٹ جب ملے گا نام اعمال دائیں ہاتھ میں قیامت کے دن پھر خوشی خوشی دوسروں کو دکھائیں. سبحان اللہ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا. کس کو ملے گا؟ جس نے 5 نمازیں ایمان کے بعد اہتمام کے ساتھ پڑھی. سبحان اللہ. بھائی میں عرض کر رہا تھا یہ دار الامتحان ہے. یہاں کیا تیاری کرنی ہے؟ ایمان کو پکا کرنا ہے. پہلا نمبر تیاری میں سب سے پہلا سوال ایمان کا ہوگا. اللہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. بھائی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. علماء مفسرین نے لکھا ہے ایمان والے جو دنیا میں کلمہ پڑھتے ہیں ثابت قدم رہے، اللہ دنیا میں بھی ایمان پر پختہ رکھتے ہیں. وَفِي الْآخِرَةِ سے مراد قبر ہے. جب قبر میں پہنچیں گے 3 سوال کیے جائیں گے.
بھائی دنیا میں بھی آئے امتحان دینے کے لیے، پھر کیا یاد بھی کیا ہے پرچہ یاد کیا ہے، سوال جوابوں نے دیکھو کتنے اللہ کے نبی کو امت کے ساتھ کتنا پیار ہے، پرچہ پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہے۔ یعنی پرچہ آؤٹ ہو جائے نا دوبارہ وہ کراتے ہیں۔ بھائی یہ ہمارا امتحان کا نظم، لیکن اللہ کے نبی کو بڑا امت کے ساتھ پیار ہے۔ فرمایا جب قبر میں جاؤ گے، تم جب جاؤ گے دو فرشتے اللہ کی طرف سے پہنچ جائیں گے، یقعدانہ و یجلسانہ، دونوں ہاتھ پکڑ کر تمہیں اٹھا کر بٹھا دیں گے اور بٹھا کر کیا پوچھیں گے؟ من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ اپنا خالق کس کو مانتا تھا؟ مشکل کشا کس کو سمجھتا تھا؟ معبود کس کو سمجھتا تھا؟ سجدے کس کے کرتا تھا؟ نظر و نیاز کا مالک کس کو سمجھتا تھا؟ اگر رب پر عقیدہ قابل ہے جواب دے گا ربی اللہ، سب کہہ دو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہے، دینی الاسلام، بھائی دین ایک ہی ہے، ناراض نہیں ہونا، دین ہمارا ایک ہے۔ یہ فرقہ بندی مت کیا کرو، یہ دیوبندی ہے، وہابی ہے، یہ وہ اہل سنت ہے، یہ بریلوی ہے، نہیں بھائی ہم سب مسلمان ہیں۔ سوال تم کون ہو؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ تعلیم الاسلام ہماری کتاب ہے، مفتی کفایت اللہ دہلی نے لکھی ہے، لے لو اور اس کا نام یاد رکھو، ملک کتاب گھر سے مل جائے گی، بچوں کو پڑھوایا کرو۔ سب سے پہلا سبق ہے سوال تم کون ہو؟ مسلمان ہیں۔ تمہارے مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یہ تو ہمارے یہ فلاں مسلک کے، یہ فلانی، ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ اسلام کے اوپر پکا رکھے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا یاد بھی کیا کرو جو جنازے میں پڑھتے ہو۔ اللہ جس کو زندہ رکھنا ہے، اسلام پر وفات دینی ہے، ایمان۔ میں عرض کر رہا تھا 3 سوال یاد کر کے جاؤ بھائی، ان کا جواب میں نے بھی یاد کرنا ہے، مولوی ہے، کوئی بڑا ہے، شیخ الحدیث ہے، صرف 2 علماء نے لکھے ہیں اللہ کے انبیاء معصوم ہیں، بچے بھی معصوم، ان سے سوال نہیں، باقی سب سے سوال ہوں گے۔ من ربو کا رب کون ہے؟ ربی اللہ۔ دین کیا ہے؟ دین الاسلام۔ یہ ایک سبق ہے جو میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں اور مجھے اس کا اجر ملے گا، میں فرقہ بندی والا مولوی نہیں ہوں۔ بات یاد رکھو، یہ سوال یاد رکھو، من نبیوں کا، نبی کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے؟ ہے نبی کے ساتھ کچھ تعلق؟ بھائی نبی ہمارے کون ہیں بتاؤ؟ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب محمد الرسول اللہ ہیں، جانا بالبینات والہدی، واضح دلائل لے کر آئے، نادا مناد من السماء، آسمان سے آواز آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان صدق عبدی، میرے بندے نے صحیح جواب دیے، ففرشوہ من الجنہ، جنت کے بچھونے بچھا دو، والبسوہ من الجنہ، جنت کا لباس پہنا دو، وفتحوا لہ بابا الى الجنہ، جنت کی کھڑکیاں اور دروازے کھول۔ بس وہاں جانے کی دیر ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، تیاری کر کے جاؤ۔ میں نے کہا ایمان کام آئے گا، پہلا نمبر من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن کلمہ پڑھ لیا، علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کلمہ ہی پڑھ لیا، کلمے والی زندگی بھی گزاری۔ میں نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہے، حج فرض ہے، یہ ارکان اسلام ہے، 5 ارکان اسلام۔ پہلا کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں حج پوری زندگی میں۔ لیکن روزانہ کی جو عبادت اللہ کے نبی نے مقرر فرمائی ہے اور اللہ نے مقرر فرمائی ہے وہ نماز ہے۔ حضور فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل یتعاہد المساجد فاشہدوا لہ بالایمان، جس آدمی کو دیکھو مسجد کی حاضری دے رہا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، مکی مسجد میں، جامع مسجد قاسمیہ میں، کسی مسجد میں حاضری دے رہا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ پھر حضور نے یہ آیت پڑھی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، مسجد میں جو حاضری دیتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہ لوگ ہدایت پانے والے۔ پڑھو گے بھائی نماز؟
مساجد کو آباد کروگے؟ اور میں بس آخری حدیث کا ترجمہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے لوگوں کے بڑے کاروبار ہیں اور میں بھی الحمدللہ 4 سبق میں نے پڑھانے ہیں، تو یہ بھی میں سبق ہی سمجھ رہا ہوں۔ عرض کر رہا تھا اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے 5 نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھی اللہ 5 انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلے دنیا کے اندر رزق کی تنگی ہٹا دی جائے۔ سبھی ہم چاہتے ہیں رزق کے لیے ہی کوشش کر رہے ہیں، سارا دن ریڈی لگا رہا ہے تو وہ بھی رزق کے لیے، رکشہ چلا رہا ہے تو رزق کے لیے، ٹریکٹر چلا رہا ہے، ٹرالا چلا رہا ہے، بس چلا رہا ہے، ہوائی جہاز، کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، دکانیں چلا رہے ہیں، فیکٹری چلا رہے ہیں، رزق کے لیے۔ جو نماز پڑھے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسرا انعام قبر کا عذاب، میں نے ابھی بتایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں عذاب قبر دیکھ رہا ہوں، اگر تمہیں دکھا دوں، اللہ سے دعا کروں، تم دیکھ لو، اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ فرمایا عذاب قبر سے ہٹا دیا جائے گا۔ تیسرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، جنت کا سرٹیفکیٹ۔ چوتھا پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ پانچواں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل۔ کون کون ہے انعام لینا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو نماز پڑھنی ہے بھائی، اور مساجد کے ساتھ تعلق بھی رکھنا ہے۔ حضور نے جنازہ ایک آیا، فرمایا کسی نے اس کو مسجد میں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی صلو علی صاحبکم، کہ مسجد میں نہیں دیکھا، گواہی نہیں ملی۔ حضور فرمایا اس کی جنازہ تم پڑھو۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا میں نے دیکھا ہے مسجد کی صفائی کر رہا تھا، جھاڑو کر رہا تھا۔ فرمایا یہ ایمان والا، مسجد کی جھاڑو بھی کبھی کر دیا کرو، سارے مولوی کے ذمہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا آتے یار مسجد کی صفائی نہیں کرتے، بھائی تم بھی کر دیا کرو، کیا ہے مساجد کی صفائی کرنا صرف مولویوں کا کام تو نہیں ہے، تم بھی کیا کرو، بڑا ثواب کا کام ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنی امت کے اعمال دیکھے، حتیٰ کہ مسجد کے اندر اگر کوئی کوڑا کرکٹ پڑا ہے کسی نے اس کو نکال دیا، اس کا بھی اجر میں نے دیکھا ہے جنت میں پہنچانے والے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے جی میں نے دیکھا ہے مسجد کی صفائی کر رہا تھا، فرمایا یہ ایماندار ہے، حضور نے اس کا جنازہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ بلا تمہید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث عرض کرتا ہوں اذا مات الانسان انقطع عملہ۔ ہماری اماں صاحبہ چلی گئی، میرے بالکل ہی مسجد علی المرتضی، یہ محلہ مغل پورہ میں آپ کے سامنے ہے، اور ہمارے جو ساتھی یہاں کے ہمارے بھائی کالو اور گلو اور یہ تو سارے ہمارے ساتھی جو ہے نا جانتے ہیں، اور مسجد علی المرتضی میں نے اس کی بنیاد رکھی ہے الحمدللہ 2006 میں۔ اب 15 16 17 سال ہو گئے، اللہ کے فضل و کرم سے 150 طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں، اور ادھر پھر اس کی شاخ 8 کنال جگہ میں الحمدللہ انوار مدینہ ملتان روڈ میں ہمیں 2018 میں یہ جگہ ملی۔ اب وہاں جا کر آپ دیکھیں بڑی مسجد 60 فٹ لمبی 39 فٹ چوڑی، اس کا لنٹر ڈالا ہوا ہے جس پر 50 سے 60 لاکھ روپیہ خرچ ہو چکا ہے، اور ابھی دروازے المونیم کے اور ان کی کھڑکیاں لگوائی ہیں، 4,70,000 بل بنا ہے۔ سامنے المونیم انصاری یہ ان سے جا کر پوچھیں، ان کا بل بھی میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، 4,70,000 اللہ نے ادا کرا دیا۔ ابھی ہمارے ناظم صاحب لائے تھے، ایک صاحب نے 5,000 بھیجے تھے، تو الحمدللہ وہ 42,000 تقریباً بقایا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی حصہ مل جائے، بھائی مسجد تو بن جائے گی۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، دنیا سے رخصت ہوا، ہماری اماں چلی گئی، ہمارے پی ٹی عاشق صاحب مسجد کی جگہ دی، وہ بھی کل روانہ ہو گئے، ہم سب چھوڑ جائیں گے، مگر 3 چیزوں کا ثواب ہے، صدقہ جاریہ۔ یہ مسجد مدرسہ سب سے پہلا نمبر ہے، اللہ کی گھر بن رہا ہے، اور وہاں جا کر آپ دیکھیں خوش ہوگا دل۔ 150 مسافر طلباء بھی وہاں، فرمایا الا من صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع به، دین کا علم پڑھایا۔ مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پورے شہر میں ان کے شاگرد، ان کی شاخیں موجود ہیں، آج بھی ان کی قبر سے قرآن اور حدیث کی آوازیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ فرمایا 3 چیزوں کا ثواب۔ یہ ہمارے طالب علم اور مدرسے کے ناظم صاحب آپ کے سامنے اپنی اپنی جیبوں سے تھوڑا حرکت کریں، اللہ برکت دے گا۔ اللہ من صدق، یہ ہماری اماں صاحبہ کے بھائی ہمارے اظہار الحسن بہت مخلص دوست ہیں، اور